ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر عالم ابن محمد موسیٰ کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم۔ ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى لقاء يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حق کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات مسلسل مجالس میں شرکت کرتے آ رہے ہیں اور دہے اول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج محرم الحرام کی 13 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو ہمیں یہ بہترین نعمت عطا فرمائی ہے فرض اضحیٰ کی، یہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ دیکھیے، ہر نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس بات کو ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہم لوگ یہاں جمع کس لیے ہوئے ہیں؟ ذکر حق کے لیے، ذکر حق کے لیے، دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، صحیح؟ ذکر محمد و آل محمد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اسی دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہمارے خلاف کام انجام دیتے ہیں، صحیح؟ مثلا ہم جمع ہوئے ہیں ذکر حق کے لیے، تو بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہوں گے ذکر باطل کے لیے۔ ہم جمع ہوئے ہیں کس لیے؟ دین کی خاطر۔ بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہوں گے کیوں؟ دین کی مخالفت کے لیے۔ ہم جمع ہوئے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں کس لیے؟ تاکہ خدا کی معصیت کر سکیں۔ تو خداوند متعال نے جو یہ ہمیں ایک عظیم نعمت دی ہے فرض اضحیٰ، تو اس کے اوپر پہلے تفکر کریں، فکر کریں۔ خداوند متعال نے انسان کے وجود میں رکھا ہے فکر کرنا۔ انسان کو خداوند متعال نے ذاتاً متفکر خلق کیا ہے، ذاتاً انسان کو متفکر خلق کیا ہے کہ انسان کون سی موجود ہے؟ جو فکر کرتا ہے۔ تو خدا کی یہ ایک عظیم نعمت ہے فرض اضحیٰ۔ دیکھیے، صرف یہ کہنا بھی کافی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ مثلا ہم جو ہے مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں،
شیعہ ہیں اس لیے فرش اعضاء پہ آتے ہیں شرکت کرنے مجلس میں، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ ہیں اس کے بعد بھی انہیں توفیق حاصل نہیں ہے کہ فرش اعضاء پہ ہیں. یہ بات ہمارے نزدیک ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں شیعہ ہیں، شیعہ کے گھر میں متولد ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں فرش اعضاء پہ آنے کی توفیق حاصل نہیں ہے. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے فرش اعضاء. تو تفکر کرے کہ کیوں خداوند متعال نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. اب اس کے پیچھے متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا اس کے پیچھے ہمارے والدین کی دعاؤں کا اثر ہو سکتا ہے، ان کی تربیت کا اثر ہو سکتا ہے، یا خود ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ذکر حق کو برپا کریں اور اس میں شرکت کریں. تو عزیزان محترم، تفکر کریں کہ کیوں خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ذکر حق میں شرکت کریں، ذکر حق کو برپا کریں. اور اسی طرح اپنے ہر چھوٹے چھوٹے کاموں میں تفکر کریں. مثلا اگر آج خدا نے مجھے توفیق دی نماز شب پڑھنے کی مثلا، تو فکر کریں، تفکر کریں کہ کون سا ایسا کام میں نے انجام دیا تھا کہ خدا نے مجھے توفیق دی نماز شب پڑھنے کی، کہ میں موفق ہو سکا نماز شب پڑھنے کے لیے. اسی طرح برعکس، مثلا نعوذ باللہ اگر آج کسی کی نماز صبح قضا ہو گئی، صحیح، تو اس کے پیچھے بھی تفکر کریں کہ کون سی ایسی غلطی ہم سے ہوئی تھی کہ خدا نے ہمیں اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ ہم اس کے آگے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو تفکر کریں چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی، اور اس کے بعد پھر تفکر کریں اپنے وجود پر، خود اپنے اوپر، اپنے نفس پر تفکر کریں. بھائی خداوند متعال نے انسان کو اشرف مخلوقات خلق کیا. یہ اشرف مخلوقات کا ٹائٹل ہے انسان کے پاس. تو یہ اشرف مخلوقات ہے کیا؟ کیا ہے یہ اشرف مخلوقات؟ کیا صرف کھانا پینا سونا یہی ہماری اشرفیت ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور چیز ہے؟ کچھ چیزیں ہمارے نفس میں موجود ہیں. کیوں خداوند متعال نے ہمیں اشرف مخلوقات خلق کیا اور یہ ٹائٹل، یہ لقب ہمیں دیا؟ تو اس کے اوپر تفکر کریں. تفکر کے عنوان سے ایک چھوٹا سا دستور آپ کو اور بتاؤں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، صلوات بھیجیں. تو تفکر کریں عزیزان محترم. آگے ہو جائیے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام پہ تفکر کریں، پھر اپنے وجود پہ تفکر کریں. تفکر کے عنوان سے ایک چھوٹا سا دستور، تفکر کریں، فکر کریں اپنے وقت کے امام کے بارے میں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اپنے وقت کے امام کے بارے میں تفکر کریں، فکر کریں. ابھی عرض نہیں کر رہا ہوں کہ زیادت آل یاسین پڑھیں یا دعائے عہد پڑھیں، نہیں، یہ سب تو ہم لوگ انجام دے ہی رہے ہیں اور دینا ہی ہے. ابھی عرض کر رہا ہوں کہ تفکر کریں اپنے وقت کے امام کے بارے میں. امام 24 گھنٹہ ہماری فکر میں، امام 24 گھنٹہ ہماری فکر میں. کیا ہمارے پاس 2-4 منٹ نہیں کہ امام کے بارے میں فکر کر سکیں، تفکر کر سکیں؟ بھائی اگر صحیح ہے کہ امام زمانہ غیبت میں، ٹھیک ہے، لیکن غیبت سے مراد کیا ہے؟ غیبت سے مراد یہ نہیں کہ امام زمانہ آپ ہی مثلا کسی دوسری دنیا میں جا کے زندگی گزار رہے ہیں، یا مثلا امام 4تھے آسمان پہ چلے گئے وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. نہیں، امام اسی دنیا میں ہیں، یہی ہمارے ساتھ. امام 255 ہجری میں متولد ہو چکے ہیں. عزیزان محترم، امام متولد ہو گئے ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں. ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور بعض وہ اشخاص کہ جنہوں نے اپنے نفس کی تربیت کی ہے، انہوں نے امام کی زیارت بھی کی ہے.
تاریخ میں واقعات علماء کے موجود ہیں. تو اپنے وقت کے امام کے بارے میں تفکر کریں, درد دل کریں امام سے. 2-4 منٹ 24 گھنٹے میں کوئی بھی ایک وقت معین کر لیں. مثلا نماز صبح کے بعد, نماز ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, یا رات میں سونے سے پہلے. رات کا وقت جو ہوتا ہے بہت مناسب ہوتا ہے. تو فکر کریں اپنے وقت کے امام کے بارے میں. وقت کے امام کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد. تہران میں ایک شخص ہے سید کریم کر کے, تھا, گزر چکا ہے. سید کریم کفاش اس کا نام ہے. کفاش کسے کہتے ہیں؟ جوتا سلنے والے کہتے ہیں کفاش. لیکن ظاہری طور پہ کوئی بہت عالم انسان نہیں ہے, لیکن باطن اس کا اتنا پاک و پاکیزہ ہے اور امام کا اتنا بڑا عاشق ہے کہ امام کی نہ خبر تھی کہ زیارت کی ہے اس نے. امام سے مسلسل رابطے میں رہا ہے, مسلسل امام سے رابطے میں رہا ہے. سید کریم کفاش تہران. تو ایک مرتبہ وہ اپنی دکان پہ ہوتا ہے, کسی کو اس نے وعدہ دے رکھا ہوتا ہے کہ میں تمہارا جوتا سل کے تمہیں جو بھی اس میں ہے وہ سل کے دے دیتا ہوں. کسی کو وعدہ دے رکھا ہوتا ہے. اسی وقت امام پہنچتے ہیں اس کی دکان پہ اور اس سے کہتے ہیں کہ سید کریم میرے کفش جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں, اس کو سلو. وہ امام سے کہتا ہے کہ دیکھیں مولا, ابھی میں نے کسی کو وعدہ دے رکھا ہے, میں پہلے اس کا کام انجام دے دوں پھر آپ کا کام انجام دوں گا. وعدہ دے رکھا تھا نا کسی کو. دوبارہ امام کہتے ہیں کہ دیکھو میرے کفش, میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں, اس کو سلو. تو وہ کہتا ہے دیکھیے مولا, میں نے ابھی کسی کو وعدہ دے رکھا ہے, میں پہلے اس کا کام انجام دے دوں, اس کے بعد پھر آپ کا کام انجام ہوگا. تیسری بار جب امام کہتے ہیں کہ دیکھو میرے جوتے پھٹے ہوئے سلو, تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے امام کو یوں بغل کرتا ہے, گلے لگاتا ہے امام, اور کہتا ہے کہ اگر اب آپ نے کہا تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا باہر, سب کو بلاؤں گا اور کہوں گا دیکھو جس وقت کے امام کے تم لوگ منتظر ہو نا, اس کو میں نے پکڑ لیا ہے, آ جاؤ ان کو گھیر لو. تو امام ہنسنے لگتے ہیں, وہ بھی مسکرانے لگتا ہے. امام ان سے پھر عرض کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے, ہم امتحان لے رہے تھے کہ تم نے کسی کو وعدہ دے رکھا ہے نا, تم اپنے وعدے میں کتنے سچے ہو, اپنے وعدے میں کتنے سچے ہو تم. تو عزیزان مولانا ذرا فکر کریں کہ ایک ایسا شخص کفاش, ایک ایسا شغل, ایسا کام کہ جس کے بعد شاید ہم لوگ بیٹھنا بھی پسند نہ کریں, لیکن وہ شخص کیسا ہے کہ وہ امام سے رابطے میں نہ پکڑ دے کے زیادت کیے. تو امام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ظاہر بہت زیادہ آراستہ ہو. امام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا باطن پاک ہو, انسان کے باطن پاک ہونا چاہیے, تو انسان امام تک پہنچ سکتا ہے. تو اب جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ زمر کی 9ویں آیت کا جز ہے, مکمل آیت دی ہے. کہ ارشاد ہو رہا ہے, خداوند متعال فرما رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں, دو گروپس ہو گئے. ایک کون لوگ ہیں جو جانتے ہیں اور ایک جو لوگ نہیں جانتے ہیں, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ لوگ یکساں ہیں, برابر ہیں دونوں؟ انما یتذکر اولو الالباب, اور اس بات کو سمجھنے کے لیے فقط صاحبان خرد, صاحبان عقل, صاحبان شعور ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں, درک کرتے ہیں. تو دیکھیے عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے, نہ تو خدا کے نزدیک برابر ہو سکتے ہیں, نہ حتی بندگان خدا کے نزدیک. کیا ہم لوگ اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں جو احترام عالم کا کرتے ہیں, کیا وہی احترام جاہل کا کرتے ہیں؟
جو احترام عالم کا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی، باہر کی نہیں، ہماری خود معاشرے میں جو احترام عالم کا ہے وہ احترام کیا جاہل کا ہے؟ ہرگز وہ احترام نہیں ہے. تو عالم اور جاہل کا جو معیار ہے، جو ان کا مقام ہے، نہ تو خدا کے نزدیک برابر ہے اور نہ بندگان خدا کے نزدیک برابر ہے. اب دیکھیے یہ دو صفت ہے، علم اور جہل. ٹھیک ہے، دو صفت ہو گئی نا، ایک ہے علم، ایک ہے جہل. توجہ سے سنیے گا. اب یہ جو دو صفت ہے علم اور جہل کی، یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ کون سی موجود میں یہ دو صفتیں ہوتی ہیں؟ مثال عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ سلوات پڑھتا ہوں. وہ صفت ہو گئی نا علم اور جہل. مثال مثلا یہ دیوار ہے، آپ نے آج تک سنا ہے کسی نے کہا کہ یہ دیوار بہت جاہل ہے؟ کسی نے سنا ہے آج تک کسی نے کہا کہ یہ دیوار جو ہے بہت جاہل ہے؟ یا مثلا کوئی حیوان، کسی نے سنا ہے کہ کہا ہو کہ یہ جو گائے جو ہے بہت جاہل گائے ہے، یا عالم، یا یہ دیوار جو ہے بہت عالم ہے؟ آج تک میں نے نہیں سنا. آپ نے سنا ہے کسی نے کہ کوئی کہا ہو کہ یہ دیوار جاہل ہے، یا مثلا یہ اے سی جو ہے بہت عالم اے سی ہے، یا مثلا جو کوئی جانور جو ہے بہت عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو یہ جو دو صفت ہے علم اور جہل کی، یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ پوری عالم ہستی میں صرف ایک موجود ہے، انسان، جس کے اندر یہ دو صفت پائی جاتی ہیں. یعنی جاہل کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کو. انسان کو کہا جاتا ہے جاہل. اور کب؟ جب انسان کے پاس علم نہ ہو. اگر علم سے انسان خالی ہے تو کہا جاتا ہے اسے جاہل. تو جاہل اور عالم کی جو دو صفت ہے وہ انسان سے مختص ہے. البتہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، اور خداوند متعال تو عالم مطلق ہے ہی، لیکن فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، یعنی ان نے حاصل نہیں کیا ہے. ان کا علم جو ہے وہ خدا دادی ہے، اور وہ محدود ہے، نہ اس میں کمی آتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. ایک جگہ محدود ہے فرشتوں کا علم، اور خدا تو عالم مطلق ہے ہی، ہر چیز کا جاننے والا. یعنی فرشتوں کو کبھی آپ نہیں کہہ سکتے جاہل ہے. صرف ایک موجود ہے انسان، جس کو کہا جاتا ہے جاہل ہے. اور کب؟ جب وہ علم سے خالی ہو. تو اب اگر ہمیں جوہلا کی فہرست سے نکل کے علماء کی فہرست میں آنا ہے تو راستہ کیا ہے؟ علم کا راستہ. اب اگر اس جاہل کا ٹائٹل اپنے سے دور کرنا ہے، راستہ کیا ہے؟ علم کے راستے پہ آ جاؤ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جوہلا کی فہرست سے نکل کے اگر چاہتے ہو کہ علماء کی فہرست میں آؤ تو علم کے راستے پہ آ جاؤ. اسی کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا. تو امام اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نحن الذین یعلمون، کہتے ہیں ہم ہیں وہ جو جانتے ہیں. یہ بھی بات ہوئی تھی نا کہ کون جانتا ہے کون نہیں جانتا ہے. تو امام کہتے ہیں ہم ہیں وہ، نحن الذین یعلمون، ہم ہیں جو جانتے ہیں. وعدونا لا یعلمون، اور ہمارے دشمن ہیں جو نہیں جانتے. تو لا یعلمون کا جو مصداق ہے وہ کون ہے؟ دشمنان اہل بیت. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں وشیعتنا اولو الالباب، اور ہمارے شیعہ ہیں جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان شعور ہیں، صاحبان خرد ہیں. یعنی ہمارے شیعہ کون ہیں؟ جو علم کے راستے پہ ہیں. امام کہہ رہے ہیں ہم جاننے والے ہیں، ہم عالم مطلق ہیں. اور شیعہ کون ہیں؟ اور ہمارے دشمن ہیں جو نہیں جانتے. اور ہمارے شیعہ کون ہیں؟ جو علم کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اب اگر امام کا ہمیں شیعہ بننا ہے تو راستہ کیا ہے؟ علم کا راستہ. علم کا راستہ. اگر اب ہمیں امام کا شیعہ بننا ہے تو امام صادق علیہ السلام کا امام کا شیعہ بننا ہے، راستہ کیا ہے؟ علم کا راستہ. امیر المومنین کے قول کے مطابق
حیوانی زندگی سے نکل کے انسانی زندگی میں آنا ہے، راستہ کیا ہے؟ علم کا راستہ۔ اب جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، یہ جو یعلمون ہے نا، یہ مطلق ہے۔ یعلمون جانتے ہیں، یہی بات ہے نا، تو ترجمہ اس کا ہوگا یعلمون یعنی وہ لوگ جانتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، مطلق ہے۔ تو اب جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، یہ لوگ جو جانتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں؟ توجہ ہے، یہ لوگ جانتے ہیں، وہی عالم ہے، تو جانتے کیا ہیں؟ کس چیز کا علم ہے؟ ورنہ اگر ہم لوگ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو بہت سارے عالم مل جائیں گے، کسی کا بھی نام لے لیں، مثلا اسٹیفن ہاکنگ مثلا، یا اس جیسے کوئی دوسرے لوگ۔ اب بتائیے دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی طور پہ اسٹیفن ہاکنگ کو لوگ عالم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بھائی اسٹیفن ہاکنگ فزکس کا جاننے والا ہے، لٹریچر کا جاننے والا ہے، کتابیں لکھی ہیں، پروفیسر ہے، نہ جانے کتنے علمی کام کیے۔ تو دنیاوی طور پہ اسٹیفن ہاکنگ یا اس جیسے کوئی بھی لوگ اس کو کہتے ہیں عالم ہے، دانش مند ہے۔ لیکن یہی اسٹیفن ہاکنگ یا اس جیسے لوگ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا یہ جو یعلمون سے مراد اسٹیفن ہاکنگ یا اس جیسے لوگ ہو سکتے ہیں جو خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، جو خدا کے وجود کو بھی مانتے ہیں؟ البتہ دیکھیے ہر علم، کوئی بھی علم ہو اپنی حد تک محترم ہے، لیکن کوئی بھی علم محترم اس وقت ہے جب تک توحید کے سائے میں ہوگا۔ اگر کوئی بھی علم توحید کے مقابل میں آ جائے گا تو پھر وہ علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے، پھر ایسا عالم نہیں ہے بلکہ جاہل ہے۔ اگر کوئی بھی علم خدا کے مقابلے میں ہے تو ان جیسے لوگ دنیاوی لحاظ سے ہم بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو دنیاوی طور پہ بہت عالم ہوں گے۔ تو اس آیت سے مراد کیا ہے؟ تو اس آیت میں جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم ہے علم توحید، وہ ہے علم توحید، معارف الہی، معارف قرآنی، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، معارف اہل بیتی، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ ہر عالمی کہ کچھ بھی جانتا ہو اور یہ اس سے مراد ہو۔ تو یہ علمون کا مصداق کون لوگ ہیں؟ جو علم توحید رکھتے ہیں، معارف الہی رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں اس سے مراد۔ آج دیکھیے کہ علماء کے نزدیک جو علم کی رائج تقسیم ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ علم کو علماء معمولاً دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے علم ظاہری اور ایک ہے علم حقیقی۔ یہ دو علم ہیں، علم ظاہری اور علم حقیقی۔ اب یہ دونوں علم ہے کیا، اور ان دونوں کو اکتساب، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں علم ظاہری جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کتاب پڑھنے سے، مدرسوں میں جانے سے، یونیورسٹی میں جانے سے، استاد کے پاس جا کے درس پڑھنے سے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم ظاہری۔ ایک علم اور ہے، وہ ہے علم حقیقی۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی اختیار کرو خدا تمہیں تعلیم دے گا۔ تقوی اختیار کرو، تعلیم کون دے گا؟ خدا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھے معلم کے پیچھے جاتے ہیں، اچھے ٹیچرز کو تلاش کرنے کی، استاد اچھا مل جائے۔ اب بتائیے کہ پورے عالم ہستی میں خدا سے بڑا کوئی معلم ہو سکتا ہے؟ اور خدا وعدہ دے رہا ہے، نہ یہ کہ صرف کہہ رہا ہے، وعدہ دے رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تقوی اختیار کرو، میں دوں گا تمہیں علم، تمہیں میں دوں گا۔ خدا اس کا وعدہ دے رہا، اور خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ جو علم حقیقی ہے یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟
تقوی الہی سے. جب انسان خدا کا بندہ بنتا ہے, جب بندگی کرتا ہے, جب عبودیت کرتا ہے, تو حاصل ہوتا ہے کیا؟ علم حقیقی. ایک حدیث ہے بہت معروف, عنوان بصری کرتے ہیں, آپ لوگوں نے سنی ہوگی شاید. عنوان بصری ایک شخص ہے, آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. علم کی تلاش میں آئے ہیں امام کے پاس, اور آ کے کہتے ہیں امام سے کہ مجھے علم چاہیے. علم کی طلب میں آتے ہیں امام سے. تو امام پہلے کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ تعلیم سے حاصل نہیں ہوتا. لیس العلم بالتعلم, علم جو ہے وہ پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. انما ہوا نور, بلکہ علم کیا ہے؟ نور ہے. علم کیا ہے؟ ایک نور ہے. یقع فی قلب من یشاء, یقع فی قلب من یرید اللہ بہ من یشاء بہ, کہ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے یہ علم حقیقی ڈال دیتا ہے. اب یہ سوال ہوا کہ خدا کیوں چاہتا ہے؟ خدا کیوں چاہتا ہے؟ تو امام اس سے ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو تمہیں علم حقیقی چاہیے نا, تو سب سے پہلا کام کرو کہ اپنے خدا سے طلب کرو حقیقت عبودیت کو. حقیقت عبودیت کو سب سے پہلے اپنے خدا سے طلب کرو. تو وہ امام سے سوال پوچھتا ہے کہ حقیقت عبودیت ہے کیا؟ تو امام کہتے ہیں 3 چیز ہے حقیقت عبودیت. 3 چیز ہے, شاید میں تینوں کا تذکرہ نہ کر پاؤں. تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے, جو کچھ بھی, مال, دولت, علم, معنویت, اخلاق, جو کچھ بھی خدا نے عطا کیا ہے اس کا کبھی بھی تم اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو. صحیح. اب اگر اور مالک سمجھو صرف مالک حقیقی اپنے خدا کو. اب دیکھیں یہ جو بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے, اب اگر انسان اس بات کو ایکسیپٹ کر لو, اس پہ عمل کرنے لگے تو بہت سارے مسائل تو ایسے ہی حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسائل, اگر انسان خدا کو صرف مالک جانے اور اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے تو سارے مسائل تو ایسے ہی, بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 2 کا تذکرہ تو آپ کے سامنے کر ہی دیتا ہوں. صلوات پڑھتے محمد. معمولاً لوگ کس چیز میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ تکبر میں. اب اگر کوئی انسان خدا کو مالک حقیقی جانے تو کیا کبھی تکبر میں مبتلا ہوگا؟ تکبر میں تو وہ مبتلا ہوگا نہیں, کیونکہ مالک حقیقی کون ہے؟ خدا. جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے, اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو تکبر تو انسان سے ایسے ہی دور ہو جاتا ہے. ایک چیز اور بہت آسانی سے دور ہو جائے گی, وہ کیا ہے؟ بخل. بخل تو بہت آسانی سے دور ہو جائے گا اگر انسان اپنے آپ کو مالک کسی چیز کا نہ سمجھے. بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. کیسے؟ مثلاً خمس کے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے, زکوٰۃ کے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے, صدقے کے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جتنا بھی مال ہے اس کا مال ہی نہیں ہے, خدا کا مال دیا ہوا ہے. تو جب مال خدا کا ہے, مالک حقیقی خدا ہے, تو کیا کسی کو خمس دینے میں مشکل ہوگی؟ زکوٰۃ دینے میں کسی انسان کو مشکل ہوگی کہ مالک حقیقی تو خدا ہے؟ صدقہ دینے میں تو انسان کے کتنے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی طرح بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کب؟ جب ہم خدا کی بندگی کریں گے, خدا کی عبودیت کو طلب کریں گے, حقیقت عبودیت کو جب طلب کریں گے تو بہت سارے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا علم ظاہری کا اور علم حقیقی کا. ایک نقطہ اور بتا دوں, یہ تھوڑا سا فلسفی فنی نقطہ ہے, فلسفی ہے, فلاسفرز اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. البتہ میں آپ کو قرآن کی آیت کے ذیل میں اس مطلب کو عرض کروں گا. عرض کیا ہوا تھا کہ 2 علم ہے, علم ظاہری اور علم حقیقی. علم ظاہری کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کتاب پڑھنے سے,
مدرسوں میں جانے سے، اسکول میں جانے سے علم ظاہری حاصل ہوتا ہے۔ معمولاً لوگ فکر کیا کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا اس پہ، بالکل اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیا پوری یہ مجلس کا لب و لباب یہی ہے۔ معمولاً لوگ فکر کیا کرتے ہیں، معمولاً لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب میں سے ہمارے اندر علم آ جاتا ہے، یا مثلاً ہم مدرسوں میں جاتے ہیں وہاں سے ہمیں علم ملتا ہے۔ معمولاً لوگ یہی فکر کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز باہر سے انسان کے وجود میں نہیں آتی، کوئی بھی چیز، علم نہیں، کوئی بھی چیز باہر سے انسان کے وجود میں آتی نہیں ہے۔ علم حقیقی بھی عظیم سب ہے کیا، میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہی، تفکر، اپنے وجود پہ تفکر کریں تو یہ ساری باتیں انسان کے لیے حل ہوں گی۔ کوئی بھی علم ہو، علم ظاہری ہو یا علم حقیقی، باہر سے کچھ بھی نہیں آتا ہے، سب کا سب انسان کے وجود میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو پھر کتاب پڑھتے ہی کیوں ہے؟ کتاب پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ کتاب پڑھنی ہے۔ مدرسوں میں جانا ہے، مدرسوں میں بھی جانا ہے، یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، اسکول میں بھی جانا ہے۔ تو پھر کتاب پڑھنے سے ہوتا کیا ہے؟ کتاب پڑھنے سے صرف اور صرف ہمارے وجود میں جو حجاب ہے نا وہ برطرف ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا، صرف دیکھیے ہمارے اندر علم ظاہری بھی ہے، حقیقی بھی ہے، سب کچھ ہمارے اندر ہے، سب کچھ۔ ارشاد ہو رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، سب کچھ تمہارے وجود میں، قرآن ہے، سب کچھ تمہارے وجود میں۔ اس کے بعد اگر افلا تبصرون، کیا تم دیکھنا نہیں چاہتے ہو کہ کیا ہے تمہارے اندر؟ افلا تبصرون، کیا نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم نے تمہارے اندر کیا رکھا ہے؟ اکثر لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، توجہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، سب کچھ انسان کے وجود میں ہے۔ کوئی کتاب پڑھنے سے باہر سے کچھ بھی انسان کے وجود میں نہیں آتا۔ یونیورسٹی میں جانے سے کوئی بھی استاد انسان کے اندر کچھ بھی نہیں لاتا۔ ہوتا کیا ہے کتاب پڑھنے سے؟ صرف ہمارے اوپر پردے پڑے میں حجاب ہے، صرف وہ جو ہے برطرف ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے حجاب۔ مثلا ہم نے کتاب دیکھی، ایک عبارت کو پڑھا، اب ہم سوچتے ہیں کہ عبارت جو ہم نے پڑھی تو یہ ہمارے اندر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس عبارت سے کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں جو ہمارے پر حجاب پڑا تھا وہ برطرف ہو گیا، صرف حجاب ہٹتا ہے، ورنہ اور باہر سے کوئی چیز انسان کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ اور یہی علم حقیقی کا بھی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور اس کے بنانے والے کی جس نے اس نفس کو کمال تک پہنچایا۔ اب جس نفس کو خدا نے پہلے ہی کمال تک پہنچا دیا ہے تو اب ہم اس دنیا میں آ کے اس نفس کو اور کمال تک پہنچائیں گے؟ خدا نے پہلے ہی نفس کو کامل کر دیا، اب ہم کیا اس نفس کو اور کمال تک پہنچائیں گے، اپنے آپ کو کمال تک پہنچائیں گے؟ نہیں، بلکہ کرنا کیا ہے؟ اپنے وجود کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو حجاب ہمارے اوپر پڑے نا اس کو برطرف کرنا ہے، ہٹانا ہے، بس یہی علم ظاہری اور علم ظاہری و باطنی کا جو کنیکشن ہے وہ یہی ہے۔ علم ظاہری بھی ضروری ہے اور باطنی تو ہے ہی جو حقیقی۔ تو یہ سب ضروری، اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے تفکر کی جو باتیں کی تھی کہ تفکر کریں اپنے وجود پر، اور جو ایک جو نسخہ بتایا تھا بہت چھوٹا سا کہ اپنے امام کے بارے میں تفکر کریں۔ یہ جو ہم اگر اپنے دن میں 2-4 منٹ 5 منٹ نکال کے اپنے وقت کے امام کے بارے میں جو تفکر کریں گے نا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے حجاب ہٹیں گے، اس سے ہمارے وجود میں نورانیت آئے گی۔ تو عزیزان محترم تفکر کریں تاکہ یہ اس کا جو علم حقیقی اور تک پہنچنے کا جو پہلا راستہ ہے وہ ہے تفکر، غور و فکر۔ جب ہم لوگ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ حجاب ہٹنے لگیں گے، انسان کے لیے راستے ہموار ہونے لگیں گے۔ تو دیکھیے اب جس آیت کی تلاوت کی تھی عرض کر دی یہ ساری باتیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ جانتے ہیں، ایسا کہ یعلمون کا جو مصداق ہے وہ اہل بیت ہے اور لا یعلمون کا دشمنان اہل بیت، اور اولو الالباب یعنی شیعہ، اور شیعہ کون ہے؟ جو علم کے راستے پہ ہے، جو علم کے راستے پہ ہے وہ ہے
شیعہ امیر المومنین کا بھی قول نقل کیا تھا کہ اگر حیوانی زندگی سے نکل کے انسانی زندگی میں آنا ہے تو علم کا راستہ. دیکھیے روایت ہے، مصائب کا ربط یہیں سے شروع کرتا ہوں. روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، روایت ہے کہ جہاں پر بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے نا، جہاں پر بھی امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی گریہ کرنے آتا ہے وہ تو بی بی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے پہلے گریہ کرنے آتا ہے. اس کو خطیبانہ جملہ نہ سمجھے، اسے خطیبانہ جملے ہیں. بی بی واقعاً تشریف لاتی، یہ امام کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام. ایک واقعہ ہے، ایک خطیب ہوتے تھے ایران میں، بہت بڑے خطیب تھے. ان کو کچھ بچوں نے دعوت دی کہ آج آپ ہمارے گھر مجلس پڑھنے آئیے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں. اب وہ بہت بڑے خطیب تھے، وہ گئے بچوں کے گھر اور گئے وہاں مجلس پڑھی. مجلس پڑھ کے جب جانے لگے نا تو ان بچوں نے کچھ چائے کا اہتمام کیا تھا. انہوں نے لیکن چائے نہیں پی، وہ چلے گئے ایسے. کہا کہ مجھے دوسری مجلس بھی پڑھنی ہے، میں چائے نہیں پیوں گا، چلا جاؤں. چلے گئے. اسی رات انہوں نے بی بی دو عالم کو خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ بی بی آئی ہیں، فرما رہی ہیں کہ آج تم نے جتنی بھی مجلس پڑھی ہے نا، ہم نے صرف ایک کو قبول کیا، صرف ایک کو قبول کیا ہے. وہ جو بچوں نے مجلس کی تھی نا، اس کو ہم نے قبول کیا، لیکن تم سے ایک گلہ ہے. بی بی فرماتی ایک گلہ ہے تم سے. وہ گلہ یہ ہے کہ وہ جو چائے تھی نا، وہ میں نے خود بنائی تھی. اس چائے کو میں نے خود بنایا تھا، لیکن تم نے اسے نہیں کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جی چاہتا ہے کہ امام سجاد کے کچھ مصائب پڑھوں. امام سجاد واقع کربلا کے بعد 40 سال تک گریہ کرتے رہے. امام 40 سال تک گریہ کرتے رہے. امام جب بھی پانی دیکھتے تھے نا، گریہ کرتے تھے. اپنے بابا حسین کی پیاس کو یاد کر کے امام گریہ کرتے تھے. روایت کے جملے ہیں کہ جب کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا تھا نا، اللہ اکبر، تو مولا پوچھتے تھے کہ تم نے کیا اسے پانی پلا دیا؟ پوچھتے تھے کہ کیا اس کو پانی پلایا ہے نہیں پلایا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ مولا ہم کسی حیوان کو جب تک پانی نہ پلا دینا ذبح نہیں کرتے. مولا کربلا کو رخ کر کے اپنے بابا کو سلام کرتے تھے، کہتے بابا آپ کو پیاسے شہید کیا گیا تھا، بابا آپ کو پیاسے شہید کیا گیا تھا. مولا سجاد جب بھی کسی 3-4 سال کی بچی کو دیکھتے تھے وہ اور گریہ کرتے تھے. 3-4 سال کی بچی کو. ہاں، مولا کو اپنی بہن سکینہ یاد آ جاتی تھی. سکینہ شام میں چھوڑ رہی نا، وطن جانے کی سب سے جلدی کسے کی؟ سکینہ کو. لیکن ہر سکینہ کے وطن میں جا سکی. ایک واقعہ ہے کہ امام سجاد کے پاس ایک چھوٹے سے بچے کو لایا گیا، نوزاد بچہ پیدا ہوا ہوئے بچے کو امام کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ مولا اس کے کان میں اذان کہہ دیں. اور مولا کی نگاہ اس بچے کی گلے پہ پڑی. آپ پہنچ گئے نا، مولا کی نگاہ اس چھوٹے سے بچے کی گلے پہ پڑی. مولا بے ساختہ گریہ کرنے لگے اور مولا کے پاس جتنے لوگ تھے سب نے گریہ کیا. مولا کو اپنا چھوٹا بھیا علی اصغر یاد آ گیا کہ اصغر کو پانی تو نہ ملا تھا، لیکن ہاں تیر سے شہید کیا گیا تھا. ہاں عزیزان محترم، جب یہ چھوٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو لے کے جانے لگا ہے نا، تو پھر
اسیران کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں پہ شہداء کے لاشیں تھے. اللہ اکبر. بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرایا. اب روایت میں ہے کہ جناب زینب جاتی ہیں اپنے بھائی امام حسین کے لاشے پہ. اب کیا کہتی ہیں بیبی انت کیا تم میرے بھائی ہو؟ کیا تم میرے بھائی ہو؟ بیوی نے روایت میں ہے کہ بیوی نے امام کے جسم سے زخموں کو صاف کیا, نیزوں کو ہٹایا اور فریاد کیا. پھر بیوی دیکھتی ہے کہ لیکن سید سجاد کا عجب عالم ہے, عجب عالم ہے سید سجاد کا. جناب زینب آتی ہیں سید سجاد کے پاس, کہتے ہیں کہ بیٹا سجاد کیا تم بھی ہمیں چھوڑ دو گے؟ کیا اس حال میں تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ میں یہ کیا حال دیکھ رہی ہوں سجاد تمہارا. تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوٹی اماں وہ جوان بیٹا کیا کرے کہ جس کا باپ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پڑا ہے. وہ جوان بیٹا آپ بتائیے وہ کیا کرے؟ ہے سجاد کہ اپنے باپ کا لاشا گڈو گور کفن کربلا کے میدان میں دیکھ رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کے راستے پر آئیں اور اس پر عمل کر سکیں. جہاں جہاں پر بھی مومنین موجود ہیں ان کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں آسان کرتے ہیں. اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں ان کی جو بھی شرعی حاجات ہیں خدا انہیں پورا فرما. تمام دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے. تمام ظالمین کو نیست و نابود کر دے. جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں محمد و آل محمد میں کے جوار میں جگہ عنایت فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم حیدر